بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کو کس کس نے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ عمارت ایسی تھی؟ نہیں، ایسی نہیں تھی۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل اسلامک نالج فیکٹس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کب اور کس نے بنوائی؟ کس نبی نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر میرا گھر بناؤ تاکہ زمین پر میری عبادت ہو سکے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حضرت آدم کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ اے آدم زمین پر میرا گھر بناؤ، جبریل امین کی نشاندہی پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تیسری تعمیر آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، مگر کچھ مفسرین کے نزدیک آپ نے صرف مرمت کی تھی۔ جب جبریل امین نے حضرت ابراہیم کو نشاندہی کروائی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ تعمیر بالکل اسی جگہ تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 تا 34 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 پتھر ملے، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، جس پر آپ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں، یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جب جنت سے زمین پر آیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ معزز ناظرین، خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ، جن کا سردار جالوت تھا، بیت اللہ کی بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ چھٹی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرس بن مدار نے کی، اور معزز ناظرین 7ویں تعمیر نبی مکرم فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصاب بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اس عمارت کو پختہ اور مضبوط عمارت بنوایا۔ جب قریش کے لوگ بیت اللہ کے متولی بنے تو اس دور میں بہت بڑا سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان پہنچا، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو منہدم کر کے اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ یہ بیت اللہ کی 8ویں تعمیر تھی۔ یہ وہ تعمیر تھی جس میں محبوب رب کائنات فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں حصہ لیا۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حتیم کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور معزز ناظرین، خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے خانہ کعبہ کی دیواریں جب کمزور ہوئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے سرے سے اس کی تعمیر کی۔ معزز دوستو، بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نیب حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں دوبارہ تعمیر شروع کروائی۔ جب خلیفہ ہارون الرشید منصب پر بیٹھا تو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا سوچا، لیکن اس وقت کے امام نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا۔ پھر
1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود کے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی پہلی تعمیر تھی جب خانہ کعبہ پر باقاعدہ غلاف بھی چڑھایا گیا اور جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر تھا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری میں بیت اللہ کی تجدید کا کام کیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔